الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل ایمانا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم علماء کرام، معزز حاضرین کرام، میرے پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کافی دیر سے آپ حضرات دین کی نسبت سے اور اللہ رسول کے حوالے سے بہت ہی اہم و قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان جب تک مکمل اور مستحکم نہ ہوگا تب تک ہم نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ایمان ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ نے جسے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس کے اوپر. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو اس بات کی بھی تاکید فرمائی گئی کہ اس نعمت کی حفاظت کی جائے، اس نعمت کا خیال کیا جائے. اگر ہم اس نعمت کی قدر اور اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کریں گے تو اور چیزوں کی طرح یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. اس کے لیے مستقل دعاؤں کے کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ ہمارا ایمان آخر تک بنا رہے. خود قرآن کریم کے اندر بھی ایک دعا موجود ہے، اگر آدمی وہ دعا برابر پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان آخر تک باقی رہے گا. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا قرآن کریم کی یہ بھی پڑھا کریں تو انشاءاللہ یہ دعا اللہ قبول فرمائیں گے اور مرنے کے وقت تک ہماری یہ نعمت اور دولت ہمارے ساتھ باقی رہے گی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا ہے بہت، خود قرآن کریم کے اندر کی یہ دعا ہے اور مختصر سی دعا ہے، ہر آدمی کو یاد کر لینا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو جہاں دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی ایسے بتلائے گئے ہیں کہ کیا 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 جائے
تو ہمارا ایمان آخر تک باقی رہ سکتا ہے، اور کیا نہ کیا جائے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام جو ایک عظیم الشان مذہب ہے، اور آدمی جب ایمان لے آتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ یوں ہی سرسری اسلام کے اندر داخل ہونا یہ ایمان کے باقی رکھنے کی بھی ضمانت نہیں ہے، اور ایسا اسلام بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے جو صرف برائے نام ہو۔ صرف نام عبداللہ، عبد الرحمن، سلیمان، سلمان رکھ لینے سے وہ آدمی مسلمان تو کہے، نام کا تو مسلمان مانا جائے گا، لیکن جن ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار وعدے فرمائے ہیں، انعامات و اکرامات کا سلسلہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود، اس کا وہ مستحق نہیں ہوگا، اور اس کا مستحق وہ اسی وقت ہوگا جب کہ ایمان و اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی ہماری گھریلو زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، اور ہماری سیاسی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں۔ ان تمام شعبوں میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہمیں ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے یہ ضمانت ملے گی، اور ایک طریقے سے یہ ہوگا کہ بھئی یہ کامل ایمان والے ہیں۔ تمام صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے کی پوری زندگی کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اور قربانیاں نفس کے اعتبار سے پیش کرنی ہوں گی۔ بہت سی چیز ایسی ہے جو کرنے میں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے کرنے میں، لیکن حقیقت میں وہ گناہ کی چیز ہوتی ہے۔ تو اب گناہ کی کام کو آدمی کرنے سے رک جائے، چاہے نفس کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن اللہ کے خوف سے وہ رک جاتا ہے، تو یہ ہے نفس کی قربانی۔ اور اللہ کا خوف دل میں آیا اور گناہ کو کرنے سے بچ گیا، اور ایمان اور اللہ کو راضی کر لیا، تو یہ ایمان کے اور اسلام کے تقاضے کو اس نے پورا کیا۔ اسی طریقے سے بہت سی زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آدمی انہیں سوچتا ہے کہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن اللہ کا خوف دل کے اندر غالب جب ہوتا ہے تو وہ اس برے کام سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ کا مرحلہ، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے تذکرہ ہوا۔ اس میں نہ جانے کتنی ایسی گناہ کی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اس بات سے بے خوف ہو کر کہ اللہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اسلام کے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں ہوا۔ اسی طرح ہمارا ایمان کب اور کیسے مانا جائے کہ مکمل ہے، اس کا کوئی معیار ہے، اس کا کوئی پیمانہ بتلایا گیا ہے کہ کب ہم سمجھیں کہ ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ پہلی بات، پہلا پیمانہ تو یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر زندگی گزارتے ہیں تو یہ ایمان ہمارا مکمل ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اور دوسری چیز، وہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ
فقد استکمل الایمان، کہ 4 چیزیں اس حدیث کے اندر بتلائی گئی. ہر آدمی کر کے دیکھ لے اور اپنا اپنا جائزہ لے لے کہ یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں. اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل ایمان والا بنایا، اور اگر نہیں ہے تو اپنی اصلاح کی فکر کی جائے. پہلی چیز فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من اعطا للہ، کہ جو آدمی دے اللہ کے لیے، یعنی کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے. تو کسی کو کچھ دینا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ کسی کو دینا 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جائز طریقے سے دے، حلال طریقے سے دے، اور دوسرا دینا حرام طریقے سے ہوتا ہے، گناہ کے کاموں میں دے. جائز طریقے سے دینے میں کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے. یہ سب صرف جائز ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے، اور زکوٰۃ تو فرض ہی ہے. تو ایک دینا تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا دینا یہ ہوتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے دیا، لیکن وہ دنیا کے لیے دینا نہیں ہوا بلکہ وہ دینا اللہ ہی کے لیے شمار کیا جائے گا. جیسے آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو بیوی بچے کا نفقہ، بیوی بچے کے کھانے کپڑے کا، رہنے سہنے کا اور ان کی پرورش کے تمام لوازمات کا پورا کرنا، یہ اللہ رسول کی طرف سے آپ کے اوپر واجب ہے. بیوی کا کھانے کپڑے کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو گویا آپ گناہ کر رہے ہیں. بچوں کے کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں. تو ان کے کھانے پینے، دوا علاج، کپڑے لتے، ساری ضروریات کا پورا کرنا، جس کو نفقہ کہتے ہیں، یہ بیوی بچوں کا نفقہ آپ کے ذمہ واجب ہے. اگر شادی شدہ نہیں ہیں اور والدین بوڑھے ہیں اور کمانے کے لائق نہیں ہیں تو والدین کی خبرگیری کرنا، ان کے دوا علاج کا، کپڑے لتے کا، کھانے کا انتظام کرنا، یہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے. اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ بوڑھے، لاچار اور کام نہ کرنے کے جو قابل والدین ہیں، ان کی ایک ایک چیز کی ضرورت پوری کی جائے اور ان کا پورا پورا خیال رکھا جائے. تو یہ واجب ادا کرنے اور اللہ رسول کا ایک حکم سمجھ کر عمل کرنے کی نیت سے جو پیسہ ہم دے رہے ہیں وہ بھی عبادت کے اندر شمار ہوگا. ہم بہت خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، لیکن ہم یہ نیت نہیں کر لیتے کہ یہ نفقہ ہمارے اوپر واجب ہے، اس واجب کی ادائیگی کے لیے ہم یہ خرچ کر رہے ہیں. اگر یہ نیت کر لیں تو ہمیں عبادت کا بھی ثواب ملے گا. حالانکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خرچ کرنا تو اپنے بال بچوں کے اوپر، اس میں ثواب کی کیا بات ہے، لیکن نہیں، ثواب کی بات اس لیے ہے کہ یہ اللہ رسول نے ایک واجب آپ کے اوپر مقرر کیا، تو اللہ رسول کے مقرر کردہ حکم کی تعمیل آپ کر رہے ہیں، اس لیے اولاد کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی آپ کے عبادت کے اندر شمار ہو. تو یہ دینا اللہ کے لیے ہوا. اور دوسری قسم کا دینا یہ دنیا کے لیے تو ہوتا ہی ہے، گناہ کے لیے ہوتا ہے. جیسے آپ نائٹ کلب کے اندر چلے جائیں اور فسق و فجور والی جگہوں پہ چلے جائیں اور گندی اور بیہودہ جگہوں پہ جا کر پیسے خرچ کر کے وہاں گناہ کریں، شراب
خوری کے اڈوں پر جائیں، زناکاری کے اڈوں پر جائیں، اس طریقے سے یہ جو پیسے آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ گناہ کے لیے ہوا۔ اس طریقے کا خرچ کرنا یہ گناہ کی بات ہے۔ تو کہا کہ من اعطا للہ و منع للہ، جس نے خرچ کیا اللہ کے لیے اور خرچ کرنے سے روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو آپ اگر یہ سوچ کر خرچ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس لیے میں یہ پیسہ خرچ نہیں کروں گا، یہ اللہ کا دیا ہوا پیسہ ہے اور ہمیں اللہ کے یہاں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، اس لیے میں یہ پیسے خرچ نہیں کروں گا، اللہ کے ڈر سے اس پیسے کو روک لیا، تو یہ روکنا اللہ کے لیے ہوا۔ پیسے کا روکنا بھی دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک روکنا تو اسی بنا پر ہوا جو میں نے مثال دی کہ گناہ کے کاموں کے اوپر خرچ نہیں کیا، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے لیے۔ اور دوسری قسم کا روکنا اپنی دنیا کے لیے ہوتا ہے، اس کے نفس کا تقاضا شامل ہوتا ہے۔ جیسے اس نے اپنے پیسے کو بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے روک لیا۔ پیسہ تو اس نے بھی روکا، پہلے والے نے، جو گناہ کے کام کرنے جا رہا تھا لیکن نہیں کیا، پیسے کو بچا لیا، کہا کہ نہیں، یہ پیسہ اللہ نے دیا، ہم گناہ کے کاموں میں یا ناجائز کاموں میں ہم خرچ نہیں کریں گے۔ تو روکا تو اس نے بھی، اور روکا اس نے بھی، جس کو بخیل کہتے ہیں، کنجوس کہتے ہیں۔ تو اس نے روکا تو یہ ثواب کا کام، اور اس نے روکا تو یہ گناہ کا کام۔ بخیلوں کے لیے قرآن کریم میں بھی بڑی سخت سزا مقرر ہے اور احادیث میں بھی بتلائی گئی۔ بخیلی کرنے والے وہ لوگ جن کے یہاں مدرسے والے آویں تنخواہ دیا، مسجد والے آویں تنخواہ دیا، پیسہ موجود دے سکتے ہیں مگر مال کی محبت اتنی غالب ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، برابر خرچ کرتے کرتے ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ کی راہ میں جتنا دل کھول کر خرچ کریں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا۔ یہ ذہن میں بات نہیں آتی ہے۔ مانگنے والے آئے، مسکین آئے، غریب آئے اور پریشان حال لوگ آئے، اپنی ضرورت بیان کر رہے ہیں لیکن کسی کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہے، بخل کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، سب کو ٹال دے رہا ہے۔ تو ایسا کرنے والوں کے بارے میں بڑی دردناک سزائیں قرآن کریم کے اندر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ خیرا لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ جو لوگ وہ بخل کرتے ہیں، ہم نے جو مال انہیں دیا اس میں سے بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنے حق میں بہت اچھا کر رہے ہیں بلکہ بہت برا اپنے حق میں کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ ان کے تمام مالوں کو، جائیدادوں کو، سونے چاندی کو، تمام ان کی جو چیزیں تھیں تو ان کو طوق کی شکل میں بنایا جائے گا اور کل قیامت کے دن گلے میں ڈال دیا جائے گا طوق بنا کر۔ یہ ان کی دردناک سزا۔ اور حدیث میں جو بتلائی گئی اس میں بتلایا گیا کہ 2 گنجے سانپ کی شکل میں ان سونے چاندی، مال دولت، روپیے پیسے کو بنایا جائے گا اور وہ زہریلے سانپ اس کو ڈسیں گے، کاٹیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا سونا چاندی ہوں، میں ہی تیرا روپیہ پیسہ ہوں۔ اس طریقے کا معاملہ بخیل لوگوں کے لیے ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بخیلوں کے بارے میں بتلایا کہ یوم تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکنزون، کہ جس دن ان کے سونے چاندی کو، ان کے مال و دولت کو اور ان کے روپیے پیسوں کو
آگ میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد آگ میں جب دہکایا جائے گا، تپایا اور نکال کر اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی پہلو کو داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اس طریقے کا وہ انہیں بدلہ دیا جائے گا جو لوگ بخیلی کرتے ہیں۔ تو بخل کرنا، بخیلی کرنا، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ تو یہ جو مال خرچ کرنے سے روک لیا، یہ اللہ کے لیے نہیں روکا بلکہ اپنے نفس کے لیے روکا، کہ مال کی محبت کی بنیاد پر روکا، بخل کیا، تو یہ روکنا نہیں۔ روکنا وہ والا کامل ایمان والے ہونے کی علامت ہے جو اللہ کے لیے روکا، یعنی غلط کام کرنے سے اور برے کام کرنے سے، غیر شرعی کام کے کرنے سے روکا، اس روکنے کو بہتر سمجھا گیا۔ اور تیسری چیز، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت کسی سے کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ دیکھو، محبت بھی دو مقصد سے کی جاتی ہے، ایک اپنے ذات کے لیے اور ایک اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے، اس آیت قرآنی کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت اور سنگت اختیار کرو۔ تو ایک محبت اللہ کے لیے ہوئی کہ ہم اللہ کے ایسے بندوں سے محبت کریں، ایسے بندوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ایسے بندوں سے دوستی کے ہاتھ بڑھائیں جو بندہ کامل ہے، نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ بندہ ہے، ایسے لوگوں سے ہم محبت کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تاکہ اس کی اچھائیاں میرے اندر بھی آ جائیں، اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو بہت سارے غلط کام کرنے کی عادتیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے یہ ہماری برائیاں ختم ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو یہ دوستی کس لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے ہوئی۔ اور دوسری محبت اور دوستی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، کہ ایک آدمی مان لو بہت بڑا سیاسی آدمی ہے، اور اس کے ساتھ ہم محبت کریں گے، جیسا کہ آج کل کچھ نوجوانوں کو ہوتا ہے، کوئی بڑا سیاسی لیڈر کہیں پیدا ہو جاتا ہے تو 10 15 20 25 لوگوں کی بھیڑ لے کر اپنے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اب یہ باولے نوجوان، نہ ان کو اپنے کاروبار کی فکر، نہ اپنے کام دھندے سے کوئی مطلب، نہ بیوی بچوں کا خیال، نیتا جی کے پیچھے نیتا جی کرتے کرتے دن بھر۔ تو یہ نیتا جی سے جو محبت ہو رہی ہے، کیا یہ دین کے لیے ہو رہی ہے؟ اور نیتا جی کے پیچھے پیچھے تو رات دن گھومتے رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں تو رات میں جاتے ہیں، اور اس طریقے نہ اپنے کام دھندے سے وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ محبت اپنے نفس کے لیے ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہو کہ نیتا جی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کچھ 4 پیسے کا فائدہ ہو جائے، یا کچھ ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے، اور کچھ ہمیں بھی کوئی ایسی ذمہ داری مل جائے جس کی وجہ سے ہماری شہرت ہو جائے، ہمارا مقام بڑھ جائے، عزت میں اضافہ ہو جائے، یہ سب سوچ کر۔ تو یہ محبت یہ دین کے لیے نہیں ہے۔ ایسی محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ محبوب وہی ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے، ہماری اصلاح ہو جائے اور ہماری اندر سدھار پیدا ہو جائے، اور ہم اس کی وجہ سے عبادت گزار، متقی اور دینی مسائل سے واقفیت ہمیں ہو۔ دیکھو، بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا، عمر ان کی ہو گئی، ان کو کچھ نہیں پتا کہ نماز کے ضروری مسائل، روزے کے ضروری مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، پاکی کے مسائل کچھ نہیں پتا، لیکن انہی علماء اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو بہت سارے دینی مسائل معلوم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ایک داعیہ تھا کہ ہم ان اللہ والے سے ہم محبت کریں گے تو ہماری اصلاح ہوگی اور ہمارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ مقصد یہ، تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسی طریقے کی محبت اللہ تعالیٰ کرنے کا مطالبہ اللہ کے یہاں سے ہے۔ تو یہی ہے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت کرے تو اللہ کے لیے، اپنے دین کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں۔
تین چیز ہوئی. اور چوتھی آخری چیز ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض کرے، کسی سے دشمنی کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے. اس میں بھی دو شق ہے. چاروں چیز میں دو چیزیں. تو بغض کرے کسی دنیاوی معاملات میں نہیں، بغض کرنا بھی دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک وجہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اور دوسری وجہ اپنے نفس سے محبت. اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنا پر بغض اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی آدمی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کھلم کھلا اللہ کا باغی بندہ ہے، کھلم کھلا دین اسلام کی توہین کرتا ہے، کھلم کھلا شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، کھلم کھلا وہ دین کے شاعر کو پامال کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ان کو بتلایا جائے، ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان سے دوری بنا کر چلا جائے، ان سے بغض رکھا جائے، ان سے تعلقات کاٹ لیے جائیں، تعلقات منقطع کر لیے جائیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، یہ سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے. اگر ہم ایسے لوگوں کا سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح کا بھی بہت بڑا سبب ہے. جب وہ دیکھے گا کہ پورے سماج میں ہمارا بائیکاٹ ہو گیا ہے، ہمیں سلام کرنے والا کوئی نہیں، اگر ہم کہیں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں سامان نہیں ملتا، اگر ہم دکان لگاتے ہیں تو کوئی گراہک ہمارے یہاں نہیں آتا، اگر اس طریقے کا سماجی بائیکاٹ ایسے لوگوں کے خلاف کر دیا جائے تو یہ جائز ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے. تو یہ بغض اور یہ دشمنی کا رکھنا یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی حکم کی بنا پر یہ ہو رہا ہے. لہذا یہ بغض رکھنا اور یہ قطع تعلق یہ ثواب کی چیز ہے. ایسے لوگوں سے قطعی دوری بنا کر چلی جائے، ان سے تعلقات کاٹ لیے جائیں، ختم کر لیے جائیں. تو یہ بغض کا رکھنا یہ اللہ کے لیے ہوا، اور ایسے ہی بغض رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل ایمان والا ہے. لیکن اگر ایسا نہ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ سب کچھ جان بوجھ کر اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے تعلقات اپنا قائم رکھے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلق رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا باغی بندہ ہے، جس نے تمام چیزوں کو حرام اور غلط سمجھنے اور جاننے کے باوجود ایسے آدمی سے تعلقات قائم کیے ہوئے. تو ایسے لوگوں سے دوری بنا کر چلنا اور قطع تعلق کرنا یہ ضروری ہے. اور بغض دوسرے قسم کا جو اپنی ذات کے لیے ہو یہ جائز نہیں ہے. جیسے کسی تعلقاتی سے کوئی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پڑوسی ہے، اس سے دو ٹھو بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اپنے دنیاوی معاملات میں، کاروباری معاملات میں دنیاوی گالی گلوچ ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی، بچوں میں لڑائی ہو گئی، اس نے حصہ لے لیا، پولیس تھانہ ہو گیا تو اب ایک بگاڑ ہو گیا. تو یہ بگاڑ جو ہوا، یہ قطع تعلق جو ہوا وہ اپنی ذات کے لیے ہوا. اس قطع تعلق کی اجازت نہیں ہے اور منع کیا گیا ہے، جائز قرار نہیں دیا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیا جائے. تو یہ قطع تعلق جو منع کیا گیا ہے یہ وہ قطع تعلق ہے جو اپنی ذات کے لیے ہوا ہو، اور جو قطع تعلق اللہ کے لیے ہوا ہے وہ اس کی اجازت بلکہ اس کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر کے چلا جائے. تو یہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز نکلی، کل ملا کر 8 چیزیں ہو گئیں. محبت کسی سے کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے اللہ کے لیے، مال کو روک لے اللہ کے لیے، خرچ کرے اللہ کے لیے. یہ 4 چیزیں اس حدیث کے اندر بتلائے گی. آخر میں فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، جس نے یہ 4 پر عمل کر لیا سمجھ لو کہ کامل ایمان والا وہ ہو گیا، یعنی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب اتنے سارے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
میں اپنے کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ان چاروں چیزوں میں سے کتنی چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ اگر چاروں چیزوں پر ہم لوگوں کا عمل ہے تب تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں دوام نصیب فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو دعا کی جائے کہ رب العالمین یہ سب چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ان ہدایات پر پورے طور پر چلنے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود شریف پڑھنے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اے رب العالمین، دین کی نسبت سے یہ جو باتیں یہاں اس مجلس کے اندر کہی سنی گئیں، اے اللہ کہنے سننے سب کو قبول فرما لے اور ان ہدایات پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب العالمین، ہم سب لوگوں کو اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، ہم سب کی مغفرت کے اے اللہ فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما، اور جتنے پریشان حال ہیں، غریب ہیں اور محتاج ہیں، اے رب العالمین سارے لوگوں کی پریشانیوں کو، غربت کو ختم فرما، سب کے ساتھ فضل کا اور رحم کا، خیر و عافیت کا اے اللہ معاملہ فرما۔ اے رب العالمین ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، جب تک اس زندہ رکھ اسلام پر، موت تک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین ہم سب لوگوں کے جو بہت سارے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، وبائی امراض ہیں، اس وقت ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب لوگوں کی بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اے اللہ سب کو معاف فرما اور رحم فرما، ہر قسم کی بیماریوں مصیبتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین اس وقت پورے ملک کے اندر اور پورے عالم اسلام کے اندر جو برادران اسلام ہیں طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ رحم کا، خیر عافیت کا معاملہ فرما، ہماری مساجد کی، معابد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، اے اللہ مکاتب و مدارس سب کی اے رب العالمین اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام برادران اسلام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اب پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بالخصوص اے اللہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو مجاہدین اے اللہ جہاد کر رہے ہیں، دین کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اس کو آزاد کرانے کے لیے، اور جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اے اللہ ان مجاہدین کو اے اللہ فتح یابی سے ہمکنار فرما، جو شہید ہوئے ہیں اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، قبلہ اول کو اے رب العالمین یہودیوں کے ناپاک شکنجوں اور قبضوں سے اے اللہ آزاد فرما دے۔ اس کے علاوہ جو اور بہت ساری مسجدیں ہیں ناجائز طریقے سے دشمنوں کا ان پر قبضہ ہے، اور بہت سی مسجدیں ہیں جن پر قبضہ کرنے کا ارادہ اور اپنی تحویل میں لینے کا ناپاک عزائم ہے، اے اللہ سب کے عزائم کو، ارادوں کو خاک میں ملا دے، سب کو ناکام و نامراد فرما۔ حبیب پاک سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔